بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہیوسٹن کا نام کیسے پڑا اور ایلن کی لینڈنگ کیا ہے اور ایلن برادرز کون ہیں؟ اس ولاگ میں ہم ان سب کے بارے میں جانیں گے اور ایلن کی لینڈنگ کا دورہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جگہ آج کیسی لگتی ہے۔ آگسٹس ایلن اور جوان کربی ایلن نیویارک کے دو رئیل اسٹیٹ کاروباری بھائی تھے۔ 1832 میں وہ ٹیکساس پہنچے، جو ان دنوں میکسیکو کا حصہ تھا۔ وہ جس جگہ پر اترے اسے ایلن کی لینڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بفیلو بایو اور وائٹ اوک بایو ملتے ہیں۔ اس تاریخی مقام کو اکثر ہیوسٹن کا پلائی ماؤتھ راک کہا جاتا ہے۔ صرف 4 سال بعد اگست 1836 میں ٹیکساس کے میکسیکو سے آزادی حاصل کرنے کے بعد دونوں بھائیوں نے بفیلو بایو کے کنارے پر 6600 ایکڑ سے زیادہ اراضی خریدی۔ ان کا مقصد ایک نیا شہر آباد کرنا تھا جو کہ جمہوریہ ٹیکساس کا معاشی اور سیاسی دارالحکومت بن جائے گا۔ انہوں نے سان جیسنٹو کی جنگ کے ہیرو جنرل سیم ہیوسٹن کے اعزاز میں اس کا نام ہیوسٹن رکھا۔ ایلن کی لینڈنگ ہیوسٹن کی اصل بندرگاہ تھی۔ یہاں 1837 کے اوائل میں پہلی بوٹیں سامان اتارنے کے لیے پہنچیں جو ٹیکساس کو باقی دنیا سے جوڑتی تھیں۔ بفیلو بایو بحری تجارت کے قابل تھا۔ دونوں بھائیوں نے تجارتی کامیابی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہیوسٹن کو ڈیزائن کیا اور ایلن لینڈنگ نے شہر کے پہلے گھاٹ کے طور پر کام کیا۔ یہ تجارت اور نقل و حمل کا مرکز تھا۔ یہ وہ لائف لائن تھی جس نے ہیوسٹن کی ترقی میں مدد کی اور کئی دہائیوں تک ایلن کی لینڈنگ شہر کی مرکزی بندرگاہ رہی۔ دونوں بھائیوں میں سے چھوٹے بھائی جان کربی ایلن زیادہ عوامی سطح پر کاروباری شخصیت تھے۔ انہوں نے ٹیکساس کانگریس میں خدمات انجام دیں۔ ان تک محنت سے ہیوسٹن کو دارالحکومت کے طور پر فروغ دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ شہر کی بنیاد رکھنے کے صرف 2 سال بعد 1838 میں 28 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آگسٹس چیپمن ایلن زندہ رہے اور کاروبار جاری رکھا۔ حالانکہ بھائیوں کی اصل کمپنی بالآخر تحلیل ہو گئی، پھر بھی ان کا خواب برقرار رہا۔ ہیوسٹن میں اضافہ ہوا، ایک دلدل بستی سے آج ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ آج ایلن کی لینڈنگ ایک عوامی پارک ہے۔ ہیوسٹن کی ابتدا کی ایک یاد دہانی کا تاریخی مقام ہے۔ یہ تہواروں، کشتیوں کی سیر اور بایو کے پرسکون لمحات کی میزبانی کرتا ہے۔